دنیا کو ختم ہونا ہے اور سدا کوئی نہیں رہا ہے، جانا ہے۔ ہم سے پہلے چلے گئے، ہمارے سامنے جانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطار در قطار جا رہے ہیں، اور ہمیں بھی جانا ہے، ہمارے بعد والوں کو بھی جانا ہے۔ یہاں یہ دنیا تو ختم ہونے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے، باقی رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ باقی رہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو رکھا ہے، اور اپنی رضا اور اپنی جنت اور اپنی جنت کی نعمتیں اور وہ باغ و بہار، وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، وہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان و آزمائش کے طور پر بھیجا ہے۔ وہاں ایک تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، بھول ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یوں فرمایا تھا اللہ نے کہ ساری جنت میں گھومتے پھرتے رہو، موج مستی کرتے رہو، لیکن یہ ایک پیڑ ہے، اس کے پاس نہ جائیو۔ بس قرآن کریم کہتا ہے جی فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور وہیں پہنچ کر کے جو اس کا پھل تھا وہ کھا لیا۔ بس وہ کھانا تھا کہ اوپر سے نیچے پہنچے، اور جب نیچے آئے تو صاحب کھنڈرات کی دنیا، آفات و مصیبتوں کے بھری ہوئی دنیا، یہاں آ کر کے جنگلات۔ لیکن چونکہ پیغمبر تھے خدا کے، اللہ کے پیارے تھے، اس لیے کوئی نقصان دہ چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ خیر یہ دنیا بسی آباد ہوئی، تو چونکہ جنت سے آئے تھے آدم علیہ السلام اور ہم سب انہی کی اولاد ہیں، تو بھائی جنت کی چسک ہمارے مزاجوں میں بھی ہے۔ آپ دیکھیے جو انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں نا، انہیں جیسا اللہ نے کبھی ہزاروں سال پہلے پیدا فرمایا تھا، آج بھی وہ اسی حالت میں رہ رہے ہیں، اور انسان ہے کہ ہر وقت اسے ترقی کی طرف، ہر وقت میں آگے بڑھنے کی طرف اس کا رجحان رہتا ہے۔ اگر یہ مکان بنا لیا تو اب کہے گا کہ اس پر سیمنٹ ہو جائے، پھر ہو گیا تو کہے گا کہ صاحب پتائی بھی ہو جائے، پھر کہے گا کہ صاحب پنکھا لگنا چاہیے، پھر کہے گا نہیں اے سی لگنی چاہیے۔ کل ملا کر انسان کی کوئی حد رکی نہیں، بلکہ وہ چلم چل آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہرحال دنیا جو ہے یہ یہاں رہنے کی چیز نہیں ہے، یہاں تو ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور آخر پھر وہی منزل ہے ہماری جہاں سے ہم چل کے آئے تھے۔ اور یہاں جب آ گئے تو لو صاحب آپ کو چند احکام دے دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمارے اوپر عنایت کر دیے اور حکم دے دیا کہ صاحب اب آپ کو یہ کام کرنے ہیں، اب ان کاموں کو کرتے رہیے اور اللہ کو راضی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز جہاں سے آئے تھے نعمتوں کی جگہ سے وہیں پہنچ جائیں گے۔ چند باتوں کا اگر دنیا کے اندر لحاظ کر لیا، اللہ تعالیٰ کو جو جنت اس نے بنائی ہے وہ کسی اور کو نہیں دینی ہے، دینی اسی کو ہے جو اللہ کا ماننے والا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی جنت کو انہی کو دے گا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، اور جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، نافرمان کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے فرما برداروں کے لیے۔ اطاعت اور فرما برداری یہ ہے اصل جنت کے وصول اور حصول کی چیز۔ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا، موت برحق ہے، اور اللہ کا فیصلہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والوں کے لیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، رسول کو مان لیا، اور جو تقاضے ہیں اس کے اس کو مان لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت انہی کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اور جس نے یہ کلمہ نہ پڑھا، اس کلمے پر یقین نہیں کیا، اور اس کلمے کے تقاضوں سے وہ منہ پھیر کے رہا، تو پھر ایک دوسری چیز اس کے لیے بھی بنائی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ بس دو ہی طبقے ہیں، دو ہی طبقے ہیں کھلے، تو جہنم ہے یا جنت ہے۔ اعراف سے ہمیں بحث نہیں ہے اس وقت میں۔
اس لیے ہم سب کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں پہلی فرصت میں جنت میں جانے والوں میں شامل فرما لے۔